کہتا ہے پتہ ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے ما من مولود الا یولد علی الفطرہ کہ ایوری چائلڈ واز بورن نیچرل. اللہ ابیلٹیز ہے وہ دنیا کے کسی انسان میں نہیں ہے. میں ہی اکیلا وہ ہوں کہ میری مقابلہ میں ذہن کو زنجیر سے ڈر لگتا ہے. پیر و مرشد مجھے ہر پیر سے ڈر لگتا ہے. جیسے ہر ذہن کو زنجیر سے ڈر لگتا ہے پیر و مرشد مجھے ہر پیر سے ڈر لگتا ہے. مکتب فکر کی بہتات جہاں ہوتی ہے ترجمہ ٹھیک ہے تفسیر سے ڈر لگتا ہے. کہ مکتب فکر کی بہتات جہاں ہوتی ہے ترجمہ ٹھیک ہے تفسیر سے ڈر لگتا ہے. جس میں تقدیر بدلنے کی سہولت نہ ملے ایسی لکھی ہوئی تقدیر سے ڈر لگتا ہے. ماشاءاللہ. ایز RYP ٹیم ممبر میں یہاں کے میڈم کا اور ان کی پوری سٹاف کا ٹیچر سٹاف کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے RYP ٹیم کو انوائٹ کیا. آج RYP ٹیم ممبرز کی یہ رسپانسبلٹی ہے, ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کو آپ کے فیوچر, آپ کے پرابلمز, ڈیفیکلٹ سچویشن کے حوالے سے مختلف ٹاپکس پر بات کریں گے. آپ کی رسپانسبلٹی کیا ہے؟ آپ کو بھی میں ایک ڈیوٹی دیتا ہوں, بلکہ دو. پہلی ڈیوٹی یہ کہ آپ نے ہر ممبر کی لائنز, ورڈز اس پہ توجہ دینی ہے. ساری دنیا کے جتنے خیالات آپ کے ذہن میں جو تخیلات ہیں وہ چھوڑ کر آپ نے پوری توجہ ہم پہ دینی ہے. بس دوسری ڈیوٹی آپ کی یہ ہے کہ جو آپ سے یہاں بات شیئر کی جائے آپ نے اس پر بعد میں عمل بھی کرنا ہے. اپنے لیے ہر سپیچ سے ایک خلاصہ نکال کے ایسے لفظ, ایسے لائنز جو آپ کی لائف میں ہو رہے ہیں, جو سچویشن ڈیفیکلٹ ہیں, جو ہو رہے ہیں, آپ نے وہ نکال کے اس پر کام بھی کرنا ہے. یہ نہیں کہ یہاں سے سنا, ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا, تو ایسا بالکل نہ کیجیے گا, بلکہ آپ نے توجہ سے سن کے پھر اس کے بعد اس پر عمل بھی کرنا ہو. تو میں امید کرتا ہوں آپ سب اس پر عمل بھی کریں گے. آج میں آپ سب کے سامنے بہترین, ماشاءاللہ آپ کی نظم و ضبط بہت بہترین ہے, تو میں آج سوچ کے حوالے سے آپ سے اپنے تھاٹس شیئر کروں گا. آپ کے خیالات. ڈیئر اسٹوڈنٹس, دنیا کا ہر کامیاب انسان ایک ہی وجہ سے کامیاب بنتا ہے. ایک سیڑھی ہے, جو پہلی سیڑھی ہے جو کامیابی کی طرف جاتی ہے وہ پہلی سیڑھی ہے. اور ہر ناکام انسان جب وہ ناکام ہوتا ہے تو بھی اس کی پہلی سیڑھی ہے, اور یہ دونوں سیڑھیاں ایک ہی ہے. کامیاب انسان کی بھی وہی سیڑھی ہے جو ناکام انسان کی ہے, دونوں کی ایک ہے. وہ ہے کیا؟ وہ ہے سوچ, ہمارا مائنڈ. ہم جو سوچتے ہیں, ہم جو خیال اپنے ذہن میں لاتے. ایک امریکہ میں, اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں, امریکہ میں ایک عورت تھی, وہاں غلاموں کا ایک ایسا سلسلہ چل رہا تھا کہ جتنے بھی بستی تھی, ایک علاقہ تھا, جتنے بھی لوگ تھے وہ امیروں کی یا جو وہاں کا سردار بنا ہوا ہے اس کی غلامی کرتے جا رہے تھے. ہر بندہ دوسروں کا غلام بن چکا. پھر اس عورت نے ایک جرنی سٹارٹ کی. اس نے کہا جتنے بھی ہماری کمیونٹی کے لوگ ہیں, ہمارا جو پورا قصبہ بنا ہوا ہے, میں ان سب کو یہاں سے آزاد کروں گی, غلامی سے ان کو نجات دلا. جب اس نے جرنی سٹارٹ کری, مشکلات پیش آئے کافی سارے. پھر اس نے آخر میں 700 لوگوں کا گروپ بنایا. 700 غلام تھے جو اس کے پیچھے ڈٹ کر کھڑے ہوئے, اس کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہوئے. چلتے چلتے ان 700 لوگوں نے اتنا کام کیا کہ اس پورے قصبے کو, اس پورے علاقے کو انہوں نے ایک غلامی کی زندگی سے آزاد زندگی میں تبدیل کر دیا. پھر لاسٹ میں کسی نے ایک سوال پوچھا. ہیرٹ نام کی وہ عورت جانی جاتی تھی, اس کا نام تھا ہیرٹ. ہیرٹ نام کی اس عورت سے جب پوچھا کہ آپ کی اس پوری جرنی میں سب سے مشکل چیز کیا تھی, وہ مشکل مرحلہ, وہ مشکل سچویشن, ڈیفیکلٹ سرکمسٹینسز جو آپ کے اس جرنی میں پیش آئے وہ کیا تھا؟ تب اس عورت نے کہا کہ غلاموں کے ذہن میں یہ خیال دلانا کہ آپ غلام نہیں ہیں, اپنی زندگی کے مالک آپ خود ہیں. یہ سب سے مشکل تھا. کسی کا سوچ چینج کرنا یا اپنی سوچ چینج کرنا, یہ سوچنا اپنے لیے کہ میں ہی, I am not less than anyone and I will not compare myself with others. میں ہی وہ ہوں جو کسی سے مقابلہ, جو کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا, وہ میں ہی اکیلا. یہ ذہن, اب یہ خیال اپنے ذہن میں لانا, یہ انتہائی. یہ سوچنے والے آج ہمارے
اس معاشرے میں, ہمارے اسکولوں میں, ہمارے جو آؤٹ آف اسٹوڈنٹ ایسے لڑکے جو ان ایجوکیٹڈ ہیں, چاہے وہ کوئی بھی کام کر رہے ہیں, یہ خیال کسی کے ذہن میں نہیں. ہمیشہ ہم کیا کرتے ہیں, دوسروں سے خود کو کمپیئر کرنے لگتے ہیں. کیسی کمپیئرنگ؟ اسکول کی میں اگر ایک بات بتاؤں تو ہم اسٹوڈنٹ سے خود کو کمپیئر کرتے ہیں کہ یہ اسٹوڈنٹ جو ہے یہ ٹیچر کے زیادہ قریب ہے, سارے ٹیچروں کی رسپیکٹ زیادہ کرتا ہے, ٹیچر اس کو اپنے قریب رکھتا ہے, اس کی ہر جگہ تعریفیں ہوتی ہے, میری کیوں نہیں؟ محلے میں میرے بھائیوں کی, میرے دوستوں کی زیادہ تعریف ہوتی ہے, میری کیوں نہیں ہوتی ہے؟ ہمیشہ یہ فرسٹ پوزیشن پہ آتا ہے, میں کیوں نہیں آتا؟ ہر جگہ یہ مجھ سے 2 قدم آگے ہوتا ہے, میں کیوں نہیں؟ اس کی کامیابی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے, وہ کامیابی کی طرف جا رہا ہے, بلکہ میں نہیں جا رہا ہوں. یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ تو اس کا یہ مطلب کہ وہ مجھ سے 2 قدم آگے, وہ مجھ سے زیادہ قابل ہے, میں قابل نہیں. لیکن اسلام کیا کہتا ہے پتہ ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے, ما من مولود الا یولد علی الفطرہ, کہ ایوری چائلڈ واز بورن نیچرل. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے ہر انسان کو قدرتی بنایا تھا, ہر بچہ قدرتی پیدا ہوا تھا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ اٹھا نہیں سکتا, یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ بنا نہیں سکتا, یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ چڑھا نہیں سکتا, یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ معاشرے کو ایک مقید سوچ سے نکال کر ایک آزاد خیال دے نہیں سکتا, یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کامیابیوں کی سیڑھوں پہ چڑھ کر اپنے لیے ایک بہترین پلیٹ فارم بنا نہیں سکتا. یہ کسی بچے کے بارے میں کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. آج کسی چھوٹے بچے کو آپ دیکھ لیں اور کہہ دیں کہ یہ دنیا کا ناکام انسان ہے, آپ نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کو پیدا کیا ہے تو اس کی ایبلٹیز ڈیفرنٹ ہے آپ سے. ہر انسان کو کہتے ہیں از دا لیڈر میڈ از دا لیڈر بورن. قائد تیار کیا جاتا ہے یا قائد پیدا ہوتا ہے؟ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں دی ہے, قرآن بھی کیا کہتا ہے, وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ, کہ میں نے آپ کو کان, آنکھ, ناک, دل, آپ کے باڈی آرگنز, آپ کی باڈی بنائی, آپ کو سوچنے کے لیے دماغ دیا ہے, دل دیا ہے, آپ کو میں نے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہے, سننے کے لیے کان دیے, بولنے کے لیے زبان دیے. آپ کے اندر وہ ساری ایبلٹیز ہے جو آپ کے دوست میں ہے, جس سے آپ اپنی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ یہ مجھ سے 2 قدم آگے ہیں. یہی ایبلٹیز آپ میں ہے, آپ اس سے 2 قدم آگے جا سکتے ہیں. لیکن اگر صرف آپ اپنے سوچ پر یہ قابو رکھیں کہ میں بھی اس سے آگے جا سکتا ہوں, بھلے آپ کو کامیابی نہ ملے ڈائریکٹلی, آپ نے ذہن میں یہی خیال رکھنا ہے کہ جو میری ایبلٹیز ہے وہ دنیا کے کسی انسان میں نہیں ہے, میں ہی اکیلا وہ ہوں کہ میرا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. یہ سوچ اور اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے یہ جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ گھر میں اس سے 20 روپے ملتے ہیں, مجھے 10 ملتے ہیں. تو اس کا مطلب گھر میں اس کی عزت زیادہ ہے, میری کم ہے. وہ مجھے زیادہ رسپانس نہیں دیتے ہیں, مجھے توجہ نہیں دیتے ہیں, تو میں کیسے کامیابی کی طرف جاؤں؟ مجھے تو گھر میں بھی عزت نہیں ملتی ہے, تو باہر میں کیسے؟ وہ پتہ ہے ایک اردو کا وہ ہے, کہتے ہیں کہ غریب کے گھر پہ پیدا ہونا جرم نہیں ہے, غریب کے گھر پہ پیدا ہو کے غریب مرنا جرم. آپ کو 10 روپے ملے, 20 ملے, 1 ملے, 1 بھی نہیں ملے, آپ نے اپنے خیال کو ایسے نہیں بنانا ہے, اپنے مائنڈ کو, کہ اگر مجھے آج 10 روپے ملتے ہیں, 20 نہیں ملتے ہیں, 100 ملتے ہیں, 50 ملتے ہیں, 100 نہیں ملتے ہیں, مجھے کم ملتے ہیں, تو میری کامیابی امپاسبل ہے؟ نہیں, ایسا بالکل نہیں ہے. آپ خالی جیب بھی دنیا میں نکل جاؤ, اگر آپ کا مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے, آپ نے اپنے لیے یہ سوچ کر رکھا ہے کہ دنیا کا واحد شخص صرف میں ہی ہوں جو اپنے گول کو خود اچیو کر سکتا ہے, میں ہی ہوں جو مشکلات کی صفوں کو چیرتا ہوا نکلے گا, میں ہی ہوں جو معاشرے کو ایک مثال دے کے جاؤں گا, میں ہی ہوں جو اس پورے ملک میں, اس پوری دنیا میں ایک ایسا نام بنائے گا کہ دنیا والے میرا نام سن کے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے. میں ہی وہ شخص ہوں جس کی کہ میں ہی وہ انسان ہوں. آج اگر میں 2 فٹ کا ہوں, 4 کا ہوں, تو یہ 2 فٹ انسان میں بتا دوں نا, یہ دنیا کا نقشہ بدل سکتا ہے. لیکن اگر صرف آپ نے اپنی سوچ کو تبدیلی اپنے اندر لاؤ, دنیا خود تبدیل ہو جائے گی. جب ہم خود کو تبدیل کریں گے, اپنی سوچ کو تبدیل کریں گے, خود پہ کام کرنا شروع کر دیں گے کہ میری طاقت, میری ایبلٹی, میری اسٹرانگیسٹ جو ہے, میرے اندر جو طاقت ہے وہ فلاں شخص میں نہیں ہے. آج میں کہوں کہ یہ کیمرہ مین مجھ سے زیادہ قابل ہے, میں قابل نہیں, تو یہ میرا نقصان ہے نا. میری ایبلٹیز الگ ہے, میں ایک اور کام میں قابل ہوں, جس کام میں میری قابلیت ہے اس کام میں اس کی قابلیت نہیں ہے. ویسے ہی آپ کے حالات ہیں. تو ان ساری باتوں کا لاسٹ میں اگر میں خلاصہ آپ کو دے دوں تو امید کرتا ہوں سمجھ میں آ گئی ہوگی کیا مطلب تھا میرے سارے اسپیچ کا. اینی ون کین آنسر می؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ میں بتاتا ہوں. یہ پوری اسپیچ کا مطلب تھا کہ ہم نے اپنے سوچ چینج کرنی ہے. بس
اپنے سوچ پہ ہم نے کام کرنا ہے. سوچ جب ہماری چینج ہو جائے گی تو دنیا خود ہمیں سلام کرے گی, معاشرہ خود ہمیں سلام کرے گا, تعریفیں خود ہماری ہوگی. اور لاسٹ میں ایک شعر عرض کرنا چاہوں گا آپ سب سے, بہترین شعر ہے, سنا بھی ہوگا. کہتے ہیں کہ ہر میدان میں جیت کے لیے کافی ہوں, میں اکیلا ہی زمانے کے لیے کافی ہوں. کہ ہر سننے دو, ماشاءاللہ بہت اچھا, پھر سے سنو. کہ ہر میدان میں جیت کے لیے کافی ہوں, میں اکیلا ہی زمانے کے لیے کافی ہوں. میری حقیقت کو خواب سمجھنے والوں, میں تمہاری نیند اڑانے کے لیے کافی ہوں. کہ میری حقیقت کو خواب سمجھنے والوں, میں تمہاری نیند اڑانے کے لیے کافی ہوں. ایک اخبار ہوں, اوقات ہی کیا ہے میری, ایک اخبار ہوں, اوقات ہی کیا ہے میری, مگر شہر میں آگ لگانے کے لیے کافی ہوں. تھینک یو سو مچ فار لسننگ. تھینک یو ویری مچ.